السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی جناب علی 24 تاریخ تے 23واں روزہ ایک روزہ پیچھے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آج دن ہے جناب منڈے کا اور بھرپور دن ہے. کیس وغیرہ لگے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ جانے کی تیاری کر رہا ہوں. وہاں پہ ملتے ہیں. جو دوست بھی اپنے کیسوں کا کوئی مشورہ وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ 0300472572 پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گروپ لائف انشورنس کا ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا ہے. اب سینٹ میں ہوگا اور عید کے بعد انشاءاللہ اس کا صدر زرداری نے بھی دستخط کر دینے ہیں تو پھر اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کر دیں, نہیں تو ان کو پھر جو ہے نا وہ پھر کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے میرا موبائل نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور لکھ بھی دیا ہے. اب آگے آئیں جی. کل رات کو آپ نے دیکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ایک اعزازی جو ہے نا لائف وہ ایوارڈ دیا گیا بعد از مرگ کا. ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب کو دے دیا, زرداری صاحب نے دیا, اور بھٹو کی بیٹی جو صنم بیٹی ہے اس نے لیا. میں نے کل ایک تجویز دی تھی کہ نواز شریف صاحب کے زندہ بندے کی بھی قدر ہونی چاہیے نا. یہ نہیں کہ اپنے ایوارڈ لینے کے لیے مرنے کا انتظار کیا جائے. زندہ بندے کی بھی قدر ہونی چاہیے. اور زندہ بندہ اس وقت آپ کو اگر کسی کی قدر کر سکتے ہیں نا تو وہ نواز شریف ہے. وزیر اعظموں کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کو بیسٹ پرفارمنس کا جو ہے نا ایوارڈ ملنا چاہیے. نواز شریف کو آپ بے شک دیکھ لیں, غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں. جتنے بھی آج تک کے وزیر اعظم آئے ہیں, بھٹو صاحب کو تو یہ دیا گیا ہے نا کہ وہ اس کو جی عدلیہ نے ناجائز طریقے سے پھانسی دی اور یہ وہ. نواز شریف صاحب کا تو پاکستان کی خدمت کے لیے ہے, بیسٹ پرفارمنس کا ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لازمی یہ ایوارڈ ملنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی میں ملنا چاہیے. میں اسلامیہ کالج سول لائن کا پریزیڈنٹ تھا تو ایک سال میں نے اتنے کام کیے, کالج کو بڑا فائدہ پہنچایا اور سارے کوئی لڑائی جھگڑے ختم کیے سارا. تو مجھے ایک گولڈ میڈل دیا گیا بیسٹ پرفارمنس کا. یہ ہوتا ہے بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ جو ہے وہ نواز شریف کا حقدار ہے. اس کے لیے آپ میرے ساتھ مہم بھی چلائیں اور آپ ریکمنڈس بھی کریں کہ بنتا ہے سر جی, زندگی میں بھی کسی کی قدر کر لیں. اب ہو سکتا ہے نواز شریف سیاست میں نہ آئے, آپ زندگی میں اس کی قدر کریں, اس کو ایوارڈ دیں, اس کو بہت بڑا انعام دیں. اس چیز سے اگر آپ متفق ہیں تو لازمی کمنٹس کریں میرے ساتھ. اگلا آئیں جی. پیپلز پارٹی نے آج پھر یہ بلاول نے اعلان کیا ہے کہ ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں. اچھا جی, وہ ایک نہروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خدا کے بندے, اتنی معمولی سی بات ہے, آپ نہروں کے مسئلے کو لے کے پڑ گئے ہیں. میں نے اس کی تجویز دی تھی کہ 2 نہریں سندھ میں بنا دو, 2 پنجاب میں بنا دو. تو ایک سارا طے شدہ مسئلے کو عوامی مسئلہ بنا کے, جیسے کالا باغ ڈیم کے لیے آپ نے سارا یہ کیا ہے. حالانکہ کالا باغ ڈیم کے ٹیکنیکل لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں, لیکن اس کی مخالفت بلوچستان بھی کر رہا تھا کہ جی پنجاب میں نہ بنے. اس کا بھی ہم نے حل بتایا تھا کہ یہ کالا باغ کا علاقہ جو ہے یہ KPK کے بالکل قریب ہے. KPK کو اس کی رائلٹی دے دو, اس کا نام بھی KPK ڈیم رکھ دو. تو ملک کے مفاد میں تو کام ہونا چاہیے نا. جو ملک کے مفاد ہیں ان کے لیے تو کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے آئیں جناب علی. تو پیپلز پارٹی کو قومی سوچ اپنانی چاہیے. وہ کالا باغ ڈیم ہو, کچھ ہو, یہ سر جی پاکستان کی بھلائی ہم نے کرنی ہے, پاکستان کی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بڑا بننا چاہیے. ہم تنقید نہیں کر رہے, لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کریں. پہلے بھی کالا باغ ڈیم کا ہی کیس تھا جو میں نے کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, اور میں نے جیتا تھا. پھر سپریم کورٹ میں یہ ثاقب ناصور جو ہے
اس منوس نے کالا باغ ڈیم کو بھاشا ڈیم میں بدل دیا اور خود ہی چندہ اکٹھا کرنے لگ گیا، اس کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں تھا۔ آگے ہیں جی آئی جی پولیس KP کے، اس نے منت کی ہے جناب سانو تنخواہ بھی دیو تو ساڑیاں تنخواہ ودھاؤ بھی صحیح۔ امین گنڈا پوری کو اس نے ایک خط لکھا ہے KP کے جو IG ہے کہ تنخواہ دیو بھی صحیح تو ودھاؤ بھی صحیح، تو ان کا حق بنتا ہے، بالکل حق بنتا ہے، کیونکہ وہ سمجھو کہ ہارڈ ایریے میں رہ رہے ہیں نا، ہارڈ ایریے میں جب فوج یا پولیس والا جاتا ہے اس کی تنخواہ ڈبل ہو جاتی ہے، تو KP کے والے آپ دیکھ لیں پولیس والے کتنا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ امین گنڈا پوری یہ اس آپریشنوں کے خلاف ہیں، ضرب عضب ہو، ضرب استحکام ہو، کوئی بھی ہو، یہ ان چیزوں کے خلاف ہیں، تو انہوں نے خط لکھا ہے باقاعدہ کہ جناب سانو کچھ دیو۔ آگے ہیں جی مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اہم رول ادا کرنا ہے اس مسئلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب آج ملے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، بڑی اچھی بات ہے وہ ملیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان حکومت کا حصہ بناؤ، یہ مطالبہ ہے، بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب کو مین حکومت کا بھی حصہ بناؤ، مولانا صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی بناؤ۔ یہ MQM سے تو مولانا صاحب کتنے بہتر ہیں، MQM کو آپ نے ملایا ہے کہ آپ کی حکومت تو نہیں نہ گرنے والی، وہ گورنر جو ہے MQM کا، وہ گورنر ہی مسلم لیگ نون کی ہے، وہ مولانا صاحب کو دیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تاکہ استحکام رہے، اور مانیمنٹل کے بھی جو مقابلہ کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مولانا صاحب کی حمایت آپ کو بھرپور ہونے چاہیے۔ مولانا کو صوبائی حکومت دو بلوچستان کی، آدھی دے دو جیسے پیپلز پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی ادھر قربانی کرے، نہروں کے اوپر زور لگائے ہوئے، ادھر کہے کہ جی ہم بلوچستان حکومت سے فارغ ہوتے ہیں، یہ مولانا صاحب کا حق ہے، دیں۔ اور مولانا پیپلز پارٹی مولانا کو صوبائی حکومت دے، اور نون لیگ مولانا کو گورنر دے، اور اس طرح جو ہے نا وہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی تجاویز ہے، ہم بھی تجاویز آپ کو دیتے ہیں، لوگوں کی فیڈ بیک آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیں جی، تو کرکٹ میں ہم پھر بری طرح ہار گئے، جی میں وہ بڑے VIP طریقے سے جیتے تھے تو پھر VIP طریقے سے ہار بھی گئے ہیں، تو یہ ہار کھیل ہوتی رہتی ہے۔ اب میں آفس جانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی، باقی ویڈیو پھر وہاں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج جناب ادھر یہ میں نے افطاری کا اہتمام کیا ہوئے اپنے لان میں، تو آپ کو دکھائیں گے لائیو تھوڑا سا کیسے کیسے باربیکیو سسٹم ہوتا ہے، وہ دکھائیں گے، آپ انجوائے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی یہ ابھی پریپریشن ہو رہی ہے، تو یہ دیکھیں گھر میں ہی تقریباً میں نے 50 لوگوں کو بلایا ہے گھر میں اپنے لان میں۔ تو یہ میرے گھر کا لان ہے جی، اس میں 50 کرسیاں ہم نے لگا دی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ تازہ ترین وہ حلوہ بن رہا ہے، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جی حلوہ کیسے بن رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ حلوہ بن رہا ہے تازہ، یہ آپ کو مزید بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کباب لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف تیاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ پھول بھی آج نئے نئے آپ کو لگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اے دیکھو یہ، ٹھیک ہے۔ اور سارے پرندے بھی آج بڑے خوش نے کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں، یہ پرندے بھی بہت خوش ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ کتنے گئی ہیں چڑیاں؟ اے آ گئی ہیں، ٹھیک۔